کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے شب برات میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی اس کی رات میں قیام کرو، اس کی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو، نوافل کا اہتمام کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، اور دن میں روزہ رکھو۔ بس اتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جتنے کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب کام خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، بدعت ہے، شریعت سے ان کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر مسجدوں میں لائٹیں بڑھا دینا، ضرورت سے زیادہ گھر پر چراغاں کرنا، اسی طرح قبرستان کے اندر چراغاں کرنا، لائٹوں کا انتظام کرنا، اور اس مہینے میں خاص طور سے نہ جانے کیسی کیسی بدعتیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اب 15 دن کے اندر ہر گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں شب برات آنے سے پہلے پہلے ہر گھر میں قرآن خوانی ہوگی۔ یہ کون سی بدعت ہے؟ قرآن تو آدمی کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن ان 15 دنوں کے اندر ہی قرآن پڑھوانا ہے، چاہے غلط سلط پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی توہین ہو رہی ہو، لیکن بس ایک فارمیلٹی ہے جو پوری کرنی ہے۔ یہ معاشرے میں چل رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے گاؤں کے امام صاحب ہیں، ان کو 25 قرآن خوانی کرنی ہے آج کے دن میں۔ ایک تو جمعے کا دن ہے، امام صاحب کو ویسے فرصت نہیں ہوتی جمعے کے دن میں، بیان کی تیاری کرنی ہے، اتنے سارے لوگ آئیں گے، ان کو کوئی نہ کوئی پیغام دینا ہے، اور غسل کرنا ہے، نہانا دھونا ہے۔ اس جمعے کے دن میں آج کی تاریخ میں میرے پاس موجود ہے کہ 25 گھر میں قرآن خوانی کرنی ہے۔ اب آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور قرآن خوانی ان کو 25 گھر میں کرنی ہے۔ قرآن خوانی کا، قرآن کا حشر کیا ہوگا، قرآن کیسے پڑھا جائے گا، کون بچے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آدمی ذرا سوچے، غور کرے کہ ایک کام آدمی یہ سمجھ کر کر رہا ہے کہ اس سے مجھے ثواب ملے گا اور میرے مردوں کو ثواب پہنچے گا، لیکن الٹا عذاب ہو رہا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی توہین ہو رہی ہو، جس گھر میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اس گھر میں کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ تو ہم تو یہ سمجھ کر کر رہے ہیں کہ یہ کریں گے تو ہمارے مردوں کو ثواب پہنچے گا۔ پڑھنے والے کو ثواب نہیں مل رہا تو مردوں کو کہاں سے پہنچے گا؟ جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ثواب نہیں مل رہا ہے تو مردوں کو ثواب کیسے پہنچے گا؟ تو غور کرے، جتنا شریعت سے ثابت ہے اتنا ہی کام ہم کریں۔ قرآن کریم پڑھنا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ جب مرضی پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی دعوت کرنی ہے اور پورے محلے سے لوگوں کو بلانا ہے۔ امام صاحب کو تو ضرور بلانا ہے، اور امام صاحب نہیں آئیں گے تو قرآن خوانی نہیں ہوگی، اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے ضروری سمجھ رکھی ہے وہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔